کہتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ تاریخی قول سلطان ٹیپو کا ہے۔ آج ہم بات کریں گے سلطان ٹیپو کی شجاعت اور بہادری کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ سلطان ٹیپو کا قول ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ سلطان ٹیپو، جنہوں نے اپنی بہادری سے انگریزوں کو ہندوستان میں ناک و چنے چبوا دیے۔ 4 مئی ٹیپو سلطان کی شہادت کا دن ہے، جس کا نام سن کر انگریز آج بھی کانپ جاتے ہیں۔ مشہور تاریخ دان کرنل مارک ویلکس لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان قد میں اپنے والد حیدر علی سے چھوٹے تھے۔ ان کا رنگ کالا تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھیں، وہ عام سے دکھتے تھے، وزن میں ہلکے کپڑے پہنتے تھے اور اپنے ساتھ رہنے والوں سے بھی ایسا ہی کرنے کے لیے کہتے تھے۔ ان کو زیادہ تر گھوڑے پر سوار دیکھا جاتا تھا۔ وہ گھڑ سواری کو بہت بڑا فن مانتے تھے۔ اس میں انہیں مہارت بھی حاصل تھی۔ انہیں ڈولی میں سفر کرنا نہایت ناپسند تھا۔ ٹیپو سلطان کی شخصیت ایک جھلک برٹش لائبریری میں رکھی ایک کتاب این اکاؤنٹ آف ٹیپو سلطان کوٹ میں بھی ملتی ہے، جس کی تفصیلات ان کے منشی محمد قاسم نے ان کی وفات کے بعد ایک انگریز تاریخ دان کو دی۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اب۔ سنگا پٹم میں 45,000 انگریز فوجیوں کا حملہ۔ 14 فروری 1799 کو جب جنرل جارج ہیرس کی رہنمائی میں 21,000 فوجیوں نے بیلور سے میسور کی جانب کوچ کیا، 20 مارچ کو امبر کے نزدیک 16,000 فوجیوں کا ایک دستہ ان کے ساتھ آ ملا۔ اس میں کنور کے قریبی جنرل سٹوئرٹ کی کمان میں 6,420 فوجیوں کا دستہ بھی شامل ہو گیا۔ ان سبھی نے مل کر ٹیپو سلطان کے سنگا پٹم کے قلعے پر چڑھائی کر دی۔ مشہور تاریخ دان جیمز مل اپنی کتاب دی ہسٹری آف برٹش انڈیا میں لکھتے ہیں کہ یہ وہی سلطان تھے جن کی آدھی سلطنت پر 6 برس قبل انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ان کے پاس جو زمین بچی تھی، اس سے انہیں سالانہ 1 کروڑ روپے کی تھوڑی آمدنی ہوتی تھی، جبکہ اس وقت انڈیا میں انگریزوں کو ملنے والا کل زر مبادلہ 90 لاکھ پاؤنڈ یعنی 9 کروڑ روپے تھا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے سرنگا پٹم کے قلعے کو گھیر لیا اور 3 مئی 1799 کو توپوں سے حملہ کر کے اس کی صدر دیوار میں سوراخ کر دیا۔ ٹیپو کی فوج نے غداری کی۔ ایک اور تاریخ دان لنگسٹن اپنی کتاب لائف آف ہیرس میں لکھتے ہیں کہ حالانکہ سوراخ زیادہ بڑا نہیں تھا، تو بھی جارج ہیرس نے اپنے فوجیوں کو اس کے ذریعے قلعے کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اصل میں ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان کی فوج بھوکی تھی۔ بعد میں ہیرس نے کیپٹن میلکم کے سامنے خود قبول کیا کہ میرے خیمے پر تعینات انگریز گارڈ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اگر اسے دھکا دیا جاتا تو وہ نیچے گر جاتا۔ 3 مئی کی رات تقریباً 5,000 فوجی، جن میں تقریباً 3,000 انگریز تھے، خندقوں میں چھپ گئے تاکہ ٹیپو کی فوج کو ان کی سرگرمی کا علم نہ ہو سکے۔ جیسے ہی حملے کا وقت نزدیک آیا، ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے شخص میر صادق نے فوجیوں کو تنخواہ دینے کے بہانے پیچھے بلا لیا۔ ایک اور تاریخ دان میر حسین علی خان کرمانی نے اپنی کتاب ہسٹری آف ٹیپو سلطان میں کرنل مارک ویلکس کے حوالے سے لکھا ہے، ٹیپو کے ایک کمانڈر ندیم نے تنخواہ کا مسئلہ کھڑا کر دیا، اس لیے کہ دیوار کے سوراخ کے پاس تعینات فوجی بھی اس کے حل کے لیے چل دیے۔ اس وقت انگریزوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس دوران ٹیپو کے ایک بہت ہی وفادار کمانڈر سعید غفار انگریزوں کی توپ کے گولے سے ہلاک ہو گئے۔ کرمانی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی غفار کی موت ہوئی، قلعے سے غدار فوجیوں نے
انگریزوں کی جانب سفید رومال ہلانے شروع کر دیے۔ یہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ جب ایسا کیا جائے تو انگریز فوج قلعے پر حملہ بول دے گی۔ جیسے ہی سگنل ملا، انگریز فوج نے دریا کے کنارے کی جانب بڑھنا شروع کر دیا، جو وہاں سے صرف 100 گز کے فاصلے پر تھا۔ دریا بھی محض 280 گز چوڑا تھا اور کہیں ٹخنے تک پانی تھا تو کہیں کمر تک۔ میجر الیگزینڈر ایلن اپنی کتاب این اکاؤنٹ آف دا کیمپین ان میسور میں لکھتے ہیں، حالانکہ انگریزوں کے آگے بڑھتی ہوئی فوج کو قلعے سے بڑی آسانی سے توپوں کا ہدف بنایا جا سکتا تھا، پھر بھی خندقوں سے نکل کر انگریز فوجی محض 7 منٹ کے اندر قلعے کی دیوار کے سوراخ سے داخل ہو کر برطانوی جھنڈا لہرانے میں کامیاب ہو گئے۔ ٹیپو سلطان خود جنگ میں کودے۔ سوراخ پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد برطانوی فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ بائیں جانب بڑھنے والی فوج کو ٹیپو سلطان کی جانب سے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیپو کی فوج کے ساتھ دست بدست مقابلے میں اس دستے کی رہنمائی کرنے والے کرنل ڈلمپ کی کلائی پر تلوار سے گہرا زخم لگا۔ اس کے بعد کالم کے دستے کو آگے بڑھنے سے روکنے میں ٹیپو کے فوجی کامیاب رہے۔ ٹیپو سلطان اپنی فوج کی ہمت بندھانے کے لیے خود جنگ میں شامل ہو چکے تھے۔ ڈلمپ کی جگہ لیفٹیننٹ فارکیوہار نے لے لی، لیکن وہ بھی جلد ہلاک ہو گئے۔ 4 مئی کی صبح ٹیپو نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کی دیوار میں ہونے والے سوراخ کا معائنہ کیا اور اس کی مرمت کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ غسل کے لیے چلے گئے۔ کرمانی لکھتے ہیں، صبح ہی ان کے نجومی نے آ کر آگاہ کر دیا تھا کہ وہ اس دن ان کے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے شام تک انہیں اپنی فوج کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ غسل کے بعد ٹیپو نے غریبوں میں پیسے بانٹے۔ ایک پجاری کو انہوں نے 1 ہاتھی تل کا 1 بورا اور 200 روپے دیے۔ دیگر برہمنوں کو ٹیپو نے کالی بکری، کالے کپڑوں سے بنی 1 پوشاک اور 90 روپے کے علاوہ تیل سے بھرا 1 برتن بھی دیا۔ اس سے قبل انہوں نے لوہے کے برتن میں رکھے ہوئے تیل میں اپنا سایہ دیکھا۔ ان کے نجومی نے بتایا کہ ایسا کرنے سے ان پر آنے والی مصیبت ٹل جائے گی۔ انہوں نے محل میں واپس لوٹ کر رات کا کھانا کھایا۔ کھانا شروع ہی کیا تھا کہ انہیں اپنے کمانڈر سعید غفار سے متعلق خبر ملی۔ غفار قلعے کے مغربی سرے کی حفاظت کے لیے تعینات فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ لیفٹیننٹ کرنل الیگزینڈر بیسٹن اپنی کتاب اے ویو آف دا اوریجن اینڈ کنڈکٹ آف دا وار ود ٹیپو سلطان میں لکھتے ہیں، ٹیپو یہ خبر سنتے ہی کھانا چھوڑ کر اٹھ گئے۔ انہوں نے ہاتھ دھوئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس جگہ کی جانب نکل پڑے جہاں دیوار میں سوراخ ہوا تھا، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی انگریزوں نے وہاں اپنا جھنڈا لہرا دیا تھا اور قلعے کے دوسرے علاقوں کی جانب بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ ٹیپو کو گولی لگی اور گھوڑا بھی مارا گیا۔ بیسٹن آگے لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں ٹیپو نے زیادہ تر لڑائی عام فوجیوں کی طرح پیدل ہی لڑی، لیکن جب ان کے فوجیوں کی ہمت ٹوٹنے لگی تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی ہمت بڑھانے کی کوشش کرنے لگے۔ مارک ولیکس لکھتے ہیں کہ اگر ٹیپو چاہتے تو جنگ کے میدان سے بھاگ سکتے تھے۔ اس وقت قلعے کے کمانڈر میر ندیم قلعے کے گیٹ کی چھت پر کھڑے تھے، لیکن انہوں نے اپنے سلطان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ ٹیپو تب تک زخمی ہو چکے تھے کہ جب ٹیپو قلعے کے اندرونی گیٹ کی جانب بڑھے تو ان کے بائیں سینے سے 1 گولی نکل گئی۔ ان کا گھوڑا بھی مارا گیا۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں ڈولی پر بٹھا کر جنگ کے میدان سے باہر لے جانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے کیونکہ تب تک وہاں لاشوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ میجر الیگزینڈر لکھتے ہیں کہ اس وقت ان کے باڈی گارڈ راجہ خان نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ انگریزوں کو بتا دیں، لیکن ٹیپو کو یہ نامنظور تھا۔ انہوں نے انگریزوں کے ہاتھوں قید کیے جانے کی بجائے شہادت کے راستے کا انتخاب کیا۔ ٹیپو سلطان کے آخری لمحات کے بارے میں پیٹرسن لکھتے ہیں کہ تبھی کچھ انگریز فوجی
قلعے کے اندرونی گیٹ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ٹیپو کی تلوار بیلٹ چھیننے کی کوشش کی۔ تب تک ٹیپو کا کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ تقریباً بے ہوش ہو گئے تھے۔ تبھی انہوں نے اپنی تلوار سے اس فوجی پر حملہ کیا۔ پھر انہوں نے اسی تلوار سے ایک اور انگریز فوجی کے سر پر وار کیا۔ اسی درمیان ایک اور انگریز فوجی نے ٹیپو پر حملہ کر دیا۔ اس دوران وہ ان سے جواہرات سے جڑی تلوار چھیننا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ یہ نہیں دیکھ سکے کہ ان پر کس نے تلوار چلائی تھی۔ انگریز انہیں جانتے تھے کہ ٹیپو سلطان کی موت ہو چکی ہے۔ وہ انہیں ڈھونڈنے محل کے اندر چلے گئے۔ پتہ چلا کہ ٹیپو وہاں نہیں ہے۔ ٹیپو کا ایک اور سپہ سالار انہیں اس مقام پر لے گیا جہاں ٹیپو گرے تھے۔ وہاں ہر طرح لاشیں اور زخمی فوجی پڑے ہوئے تھے۔ مشعل کی روشنی میں سلطان کی ڈولی نظر آئی۔ اس کے نیچے ٹیپو کی باڈی گارڈز اور راجہ خان زخمی حالت میں پڑے تھے۔ انہوں نے اس طرف اشارہ کیا جہاں ٹیپو گرے تھے۔ بعد میں میجر ایلن نے لکھا، جب ٹیپو کی لاش کو ہمارے سامنے لایا گیا تو ان کی آنکھیں کھلی تھیں۔ ان کا جسم اتنا گرم تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے اور کرنل ویلز کو ایسا لگا کہ کہیں وہ زندہ تو نہیں ہے۔ لیکن جب ہم نے ان کی نبض دیکھی، دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو ہمارا شک دور ہوا کہ ان کے جسم پر 3 اور ماتھے پر ایک زخم تھا اور ایک گولی ان کے داہنے کان سے داخل ہو کر بائیں گال میں دھنس گئی تھی۔ انہوں نے بہترین سفید قالین جامہ پہن رکھا تھا جس کی کمر کے ارد گرد ریشمی کپڑے کی گوٹ لگی تھی۔ ان کے سر پر پگڑی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جنگ کے دوران گر گئی ہو۔ یکے بازو بند کے علاوہ جسم پر کوئی زیورات نہیں۔ وہ بازو بند اصل میں ایک چاندی کا تعویذ تھا جس کے اندر عربی اور فارسی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ ٹیپو سلطان حیدر علی کی قبر کے بغل میں دفن ہوئے۔ اگلے روز شام کو محل سے ٹیپو سلطان کا جنازہ نکلا۔ ان کے جنازے کو ان کے ذاتی ملازمین نے اٹھایا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ انگریزوں کی 4 کمپنیاں بھی چل رہی تھیں۔ برطانیہ کی نیشنل لائبریری آف اسکاٹ لینڈ میں رکھی دستاویز کے مطابق جرنل آف دا وار ود ٹیپو میں لکھا ہے کہ ان کے جنازے کے ٹھیک پیچھے شہزادہ عبدالخالق چل رہے تھے۔ ان کے پیچھے دربار کے اہم اہلکار تھے۔ جن سڑکوں سے جنازہ گزرا ان کے دونوں طرف بھیڑ تھی۔ لوگ زمین پر لیٹ کر جنازے کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ لوگ زور زور سے رو رہے تھے۔ انہیں لال باغ میں ان کے والد حیدر علی کی قبر کے بغل میں دفنایا گیا۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان کے جنازے میں شریک افراد کو 5000 روپے بانٹے گئے۔ بیٹسن نے لکھا کہ رات ہوتے ماحول اور زیادہ غمزدہ ہو گیا جب بادلوں کی گرج کے ساتھ زبردست آندھی چلی۔ اس آندھی میں 2 انگریز اہلکار ہلاک ہو گئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کی تلوار۔ ٹیپو سلطان کے مرنے کے بعد انگریز فوجی نے سرنگا پٹم کو بری طرح لوٹا۔ پھر بھی ٹیپو کا تخت، ہاتھی پر بیٹھنے کی چاندی کی سیٹ، سونے اور چاندی سے بنی پلیٹیں، جواہرات سے جڑے تالے اور تلواریں، مہنگی قالین، ریشم کے بہترین کپڑے اور جواہرات سے بھرے 20 بکسے عام فوجیوں کے ہاتھ نہیں لگے۔ ٹیپو کی بہترین لائبریری کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا جس میں تاریخ، سائنس اور احادیث کے بارے میں عربی، فارسی، اردو اور ہندی زبانوں میں 2000 سے زیادہ کتابیں تھیں۔ انگریز فوج کی جانب سے ایک ہیرے سے بنا ستارہ اور ٹیپو کی تلوار ویلز کو پیش کی گئی۔ میجر الیگزینڈر ایلن نے اپنی کتاب این اکاؤنٹ آف دا کیمپین ان میسور میں لکھا ہے کہ ہیرس نے ٹیپو کی ایک اور تلوار بیرٹ کو تحفے میں دے دی اور سلطان کے تخت میں جڑے شیر کے سار کو ونڈسر کاسل کے خزانے میں بھیج دیا۔ ٹیپو سلطان اور مراری راؤ کی ایک تلوار لارڈ کارنوالس کے پاس یادگار کے طور پر بھیج دی گئی۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کا سامنا سلطان ٹیپو جیسے کسی اور نڈر بادشاہ سے نہیں ہوا تھا۔
ٹیپو کے بعد انگریزوں کو جنگ میں چیلنج کرنے والا کوئی نہیں بچا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سلطان ٹیپو کی مغفرت فرمائے اور ان جیسا ایک اور سلطان ٹیپو ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں بتائیے گا اور ویڈیو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔